قدم نہیں رکھنا تے جس ویلے اجازت مل بھی جاوے گھر والا دے سلام بھی کرنا ہے. اے بندہ میرے گھر بھی آیا کھلوتا ہے, اجازت بھی نہیں منگی, سلام بھی نہیں کیتا. ہن جڑی میں گل سناون لگا اے میں بھی عقیدہ رکھنا ہے تے تساں دوستاں ہی رکھنا ہے مردے دم تک. گھر وچ 40 جنتی جواناں دی طاقت ہوندی ہے تے ایک جنتی جوان دی طاقت دنیا دے 100 مردان دے برابر. ہن 40 نو 100 نال ضرب دیو, اللہ دے ایک پیغمبر وچ دنیا دے 4000 مردان دی طاقت ہوندی ہے. حضرت کلیم اللہ نے تھپڑ مارا, آنکھ باہر نکل آئی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا او انسان کوئی نہیں, او تا موت والا فرشتہ اسرائیل ای. اسرائیل نے اپنی اکھ ہاتھ دے اتے چاہیے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہویا ہے. اللہ میں کوئی اپنی مرضی نال تا موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے چنم گیا, میں تا تیرے حکم نال موسیٰ علیہ السلام دی 4 دیوار گیا ہم. 16واں پارا سورت دنائے سورت مریم فرمایا وما نتنزلو الا بے امر ربک. زیارت کرو آیت نمبر 64 سورت مریم تے 16واں پارا. جتنے تک رب العالمین دا حکم دے اجازت نہ ہوئے کوئی فرشتہ زمین تے نہیں آ سکدا. اللہ میں تے تیری اجازت رل گیا ہم. موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارے, میری اکھ نکل آئی. اللہ ارادہ کیتا اسرائیل دی اکھ ٹھیک ہو گئی. خیال کرے خیال, ایمان یقین دا مسئلہ سنا من لگا. اللہ نو آکھن دی کوئی محتاجی نہیں, اللہ ارادہ کریں دے کب ہووے دے. قرآن پاک دی الفاظ اے میرے سامنے 4تھا پارا تے سورت دنائے سورت آل عمران 3 پارا. اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ہویاں. فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اے آیت نمبر 47 سورۃ آل عمران 3 پارا. اللہ کہیں کم دا فیصلہ کرے چا, اللہ فرمے دے کن ہو جا. اے کن بھی سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے. اللہ نو کن آکھن دی کوئی محتاجی نہیں, اللہ کم دا ارادہ کرے کم تھیا پیا ہوندے. اللہ ارادہ کیتا اسرائیل دی اکھ ٹھیک ہو گئی. اور تساں سارے گراں لے غور کرے دے پے ہو, میں جیری قرآن پاک دی ایت پڑھدا تو نال نال وکھیندا آنا, نمبر بھی دسیندا آنا, سپارہ بھی تے سورت بھی نال نال دسیندا آنا. تے حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے, فرمیندے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندا تے کھلے نو مندا کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. دن قیامت میری گواہی تیری وے, میں قرآن ٹھپ کے بعد نہ بیٹھا کریں دا, قرآن کھول کے بعد بیٹھا کریں دا. اللہ ارادہ کیتا آگ ٹھیک ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اللہ نے حکم دیتے اسرائیل دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے جا. دوبارہ جی تے میں اللہ دا پیغام لے من. اسرائیل دوبارہ انسان دی شکل وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی 4 دیواری وچ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کبڑی بن لگے. حضرت غصے نہ ہو, میں انسان نہ تے تو کون ہے جی؟ میں تو موت والا فرشتہ اسرائیل ہوں.
ہوں سارے ساتھی نظر میرے لوے میری اکھ اکھ پا کے گل سننی ہے جی ہوں سناون لگا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا صاحب کمالات ہونا برحق حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب تورات ہونا برحق حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق جرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بے علم سمجھے مسلمان نہیں جرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کم علم سمجھے مسلمان نہیں ساری امت دے بندہ دا علم ترکڑی دے ہیگ پرڑے وچ رکھو چا اپنے وقت دے پیغمبر دے علم دا مقابلہ ساری امت دے بندہ دا علم ہی نہیں کر سکدا اپنی امت وچوں اپنے زمانے وچ اپنے دور وچ اللہ دے پیغمبر دا سب تو بڑا عالم ہونا پر حق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق 26واں پارہ سورت نام سورت الحجرات اے میرے سامنے سورت الحجرات کھلی ہوئی ہے زیارت کرو آیت نمبر 18 آخری آیت فرمایا اللہ یعلم غیب السماوات والارض کائنات والوں شک نہ کرے آسمان دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے 12واں پارہ سورت نام سورت ہود یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے آخری آیت دیکھو تو یہ میری انگلی ہے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانہ دے اور زمین دے غیب دا مالک صرف اللہ ہے 7واں پارہ سورت نام سورت الانام یہ میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 59 یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے اگر کہیں ساتھی دیکھنے نہ حوالہ سٹیج تے آوے نمبر چیک کرے یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول ہن غیب دی چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیرے ویلے تھپڑ مارا ہائی اکھ باہر نکل آئی اللہ ارادہ کی تاک ٹھیک ہو گئی دوبارہ اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی چار دیواری وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبڑی وڑ لگے اس آدھگی دی حضرت میں انسان نہ تو کون میں تو موت والا فرشتہ کیویں آئے ہیں میں نو پہلے پتہ ہوندا تا تھپڑ تے نہ مارا حضرت ہن اللہ دا میں پیغام لے کے آیا کیا ایک ڈاند دی کنڈ دے اتے ہاتھ چا پھیرو بیل ڈاند تو تو بڑا اچھا پتہ ہے ڈانداں دے جلسے مشہور ان تواڈے علاقے ایک ڈاند دی کمر تے ہاتھ چا پھیرو جتنے توڑے ہاتھ مبارک دے تلے ڈان دے والا سن اتنے سال عمر توڑی زیادہ ہوئے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل میں ڈان دی کنڈ تے ہاتھ چا پھیرا جتنے وال تلے سن اتنے سال عمر زیادہ ہوئے سی 1000 وال ہاتھ دے تلے ہیں 5000 وال اتنے سال عمر ودوے سی اس تو بعد کیا ہومنے اسرائیلہ کھڑنا گا حضرت عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے آخر موتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بات میں نو لمبی عمر دی کوئی ضرورت نہیں ہونے روح قبض کر تاکہ اللہ دی بارگاہ پیش ہو ونجا جتنی بھی عمر لمبی ہو ونجے آخر موتے 17واں پارہ سورت نائے سورت الانبیاء فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت آیت نمبر 35 ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے کوئی بھی موت تو پاک نہیں موت تو پاک صرف رب العالمین دی ذات ہے بیٹا بہ بن جاؤ
یا انہوں باہر بھیجو. سبق دے آؤ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے دے دل دا سنگ تاں صاف تھی سی گناہاں والا جو موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کیتی رکھے. سانو تا دنیا یاد، مال یاد، پیسے یاد. قرآن پاک دی الفاظ سنے اے میرے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدو، میں اللہ جیری حالت نال بندے نو پہلی بار پیدا کیتے ہیں اسی حالت نال میں جیدہ کر کے اٹھے سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں دی تلاوت فرمائی تے نال فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تساں دن قیامت دے زندہ ہو کے اٹھی سو کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے. یہ بخاری شریف حدیث نے بوسکی دے کپڑے پا پا ساری آکڑی ختم نہیں تھی دی. کاٹن والے کپڑے پا پا تے کلف تے مائے لوا لوا ساری آکڑی نہیں مکدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حفاظن عراطن دہاڑے قیامت دے جیندے تھی کہ اٹھی سو کہ بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی کہ بندے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے کیونکہ بال پیدا تھی دے دنیا وچ اس ویلے بندے دے پیری جتی نہیں ہوندی بچے دے جسم تے کپڑے نہیں ہوندے. اسی حالت نال اللہ نے جیندہ کر کے اٹھاونا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حیرانوں کے سوال کیتا حضرت بندہ جیندہ ہو کے اٹھی سی دن قیامت دے جسم تے کپڑے نہ اسن تے بندہ دوے نو ویکسی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تے کپڑے نہیں ہونے جس ویلے اللہ نے جیندہ کر کے دن قیامت دے اٹھاونا ہے دوے نو ویکھنا تا بات دی گل اے بندے نو اپنے جسم دے ہوش نہیں ہونا. میرے جسم تے کپڑے ہن کے نہیں تے نمبر 3 غرلا ختنہ تھی ہوئی بندے دا نہیں ہونا کیونکہ بال پیدا تھی دے تا ختنہ تھی ہویا نہیں ہوندہ. اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھاونا ہے. 7واں پارا سورۃ انعام سورۃ الانعام فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اے پہلی سطریں سفیدی آیت نمبر 94 سورۃ الانعام 7واں پارا. جیرے ویلے انسان دن قیامت دے اللہ دی بارگاہ وچ پیش تھی سی رب العالمین نے فرماونا ہے مینو اللہ ہون دی قسم ہے ایویں خالی ہتھاں نال کلے کلے میں اللہ دے سامنے آئیو جیویں میں لا پہلے دن تانوں خالی ہتھاں نال پیدا کیتا ہائی. انسان دنیا تے آیا تمیاد خالی. ساڑے علاقے بچے پیدا ہومن تاد خالی ہومن پتہ نہیں اتھا کوئی ہاتھ پیسے ہوندے ہومن بچے دے ہاتھ خالی جسم تے کپڑے نہیں پیران جتی نہیں. انسان دنیا تے آیا تمیاد خالی تے دنیا تو ٹرن لگا تمی بندے دے ہاتھ خالی. اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے میری سریکی دا جملہ سنے اللہ بیلی سجن ٹرے میں دے سونے مکھ تے پردائیں گھات میاں آنکھوں کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں رج رج ویکھو سجنا دا رج رج ویکھو سجنا دا ایو بیلا نول سیابت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں
واپس نہیں آدے غلام فقیرہ موئے بلدے نہیں تونے اکھیاں رومن رت میاں قرآن پاک دی الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارہ بلکہ 28 پارہ سورت دنا سورت التحریم یہ میں 28 پارہ کھولا ہوئے ہے تے آیت نمبر 8 اے حوالہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا ایمان والے توبہ کر گھنو اللہ دی بارگاہ وچ لیکن ڈریوراں والی توبہ نہ ہوئے معاف کریں تواڈے علاقے بھی لوگاں نو بڑا شوق ہے ٹرالاں دا تے ساڈے میاں علی بڑا شوق ہے ٹرالے چل دے ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا نا میرے ویکھو اے انج کیتا اے سٹیئرنگ تے بہ گئی ہن گڈی چلاونی اے انج کیتا اے کان چ پکڑے تے جس ویلے گڈی چلی ود گانے لا چھوڑے اے تے ڈرائیوراں والی توبہ ہے اے توبہ نہ کیری توبہ توبتن نصوحا سچے دل والی توبہ ہن مثال تو سناواں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اے بھی بخاری شریف حدیث ہے پچھلیاں امتاں وچ ایک بڑا گناہگار بندہ ہے کفل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جرا اس نے کیتا ہوئے دولت مال انسان تو بڑی اللہ دی نافرمانی کرویں دیئے کفل دا دروازہ کھڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفل نے دروازہ کھولا ایک عورت ہی کھلوتی ہے دروازے ہوتے مائی بی بی کیویں آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میا کھن لگی عورت میرا خامد فوت ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے میں محنت مزدوری دے قابل نہ کفل اللہ تینوں دولت تے مال تے پیسہ دیتا ہے میرے معصوم بچہ تے فاقہ ہے اللہ واسطے میری امداد کر ہن میں لفظ بڑے محتاط بولنے ساتھی میرے بھی کہے تلے نہیں ویکھنا مینوں حیا آندا ہے ساڈیاں ماواں بہناں تک آواز پہنچدی پئی ہوے غور کرو سارے ساتھی میں لفظ محتاط بول رہے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کفلا کھن لگا اے تینوں سونے دے سکے دینا اے سونے دے دینار انتنے ہوئن لیکن میری شرط ہے اپنی عزت میرے حوالے کر عورتاں کھن لگی کفل اے غلط مطالبہ نہ کر میری عزت تے کہیں قسم دا داغ تے دھبا نہیں اور میں یہ سبق روک چھوڑا ہے عورت دی سب تو قیمتی دولت عورت دی عزت سب تو قیمتی زیور عورت دی عزت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے نمبر 3 اپنی عزت حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے نماز پڑھن والی روزے رکھن والی عزت حفاظت کرن والی خامد دا آنکھا منن والی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے سب تو بڑی قیمت کفلو اے گل چھوڑ دے کفلا کھن لگا نہیں عزت میرے حوالے کرے سے تا تیری امداد کرے ساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مجبور ہو گئی بچہ تے فاقہ ہے بکھن میں کھٹڑ کمامن دے قابل نہ مجبور ہو کے
عورت عزت حوالے کرنے تے تیار ہو گئی، لیکن عورت دی زبان وچوں نکلے اتق اللہ ربک، کفل ساری دنیا نہ ویکھدی پئی او بھی عرش والا اللہ تا ویکھدا پئی، اللہ تو ڈر ونجیا، بس اللہ دا نام سامنے آیا ہے، کفل دا جھل کمبا نکل گیا ہے، آکھن لگا ہن تو نہیں میں گناہ کیتے اللہ مینوں یاد نہیں آیا، اج تے اللہ مینوں یاد چڑی وایا ہے، اے سونے دے دینار تے سکے بھی تینے ہومن تے آنا توب اللہ، میں سچے دل نال سارے گناہاں تو اللہ دی بارگاہ توبہ کرے نا۔ عورت پیسے لے کے چلی گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے رات دا ٹائم ہویا، کفل نو موت آ گئی، موت دا کیا پتا، جیرے ویلے سویرے محلے والے اٹھے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے اللہ نے کفل دے دروازے دے باروں فرشتہ تو لکھوا چھوڑا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ ایک ہی میں سارے محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار کیویں بخشا گیا، اتنا بڑا نافرمان، محلے والاں دی جسے آوازاں اونچیاں ہوئیاں، ڈنڈ پھنڈی ہوئی، شور ہوگا، اس نال علی پڑوسی عورت بھی آوازاں سنیاں، او بھی آ پہنچی، خیر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے محلے والا حال سنایا ہے، کفل مر گیا ہے تے دروازے دے بارو اللہ لکھوا چھوڑا ہے، اللہ نے سارے کفل دے گناہ معاف کر چھوڑے نا، اساں حیران ہے اتنا نہ فرمان اللہ کیویں بخش چھوڑا ہے۔ عورت آکھن لگی میرے تو پوچھو، کل میں اس کو لیاں میری امداد کر، میرے بچہ دے فاقہ ہے، میں غریب تے مسکین ہاں، خامد میرا دنیا تے کوئی نہیں رہا، کفل آکھن لگا عزت میرے حوالے کر، میں مجبور ہو کے عزت حوالے کرنے تیار ہوئی، تے میری زبانی چو نکلا اللہ تو ڈر منیا، اللہ کا نام سامنے آیا تے کفل کب گیا، سچے دل نال توبہ جگی دیا سا، آج تے میں نو اللہ یاد چڑی وایا ہے، پیسے بھی تو نہیں ونج، میرے سامنے سچی توبہ کر چھوڑی آس، موت دی آون تو پہلے پہلے اللہ کریم نے سچی توبہ دی وجہ تو سارے گناہاں تے رحمت دا پانی پھیر چھوڑا۔ اساں کیڑیاں تیاریاں کیتیاں نے موت دیاں، اور میں تانوں مشکات شریف دی حدیث سناواں، ہن اے تا گواہی دیوے نا میں یا اللہ دا قرآن پیا سنے نا یا حضور سائیں دا سچا فرمان پیا سنے نا۔ حدیث پاک سنو، ساڑھے علاقے تے حدیث پاک بڑی سمجھ آندی ہے جو وہ ریتلا علاقہ ہے میاں علی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک بندہ سواری تے سواری تے ویندا پیا ریتلے علاقے وچ، ریت دے ٹبے صحرائی صحرا، روٹی بھی نال چاہیے ہوئی اس، پانی بھی نال چایا ہویا سا، چلدے چلدے ریت دے ٹباں وچ ایک چھاں والا درخت نظر آیا سا، سارے ریتلے علاقے وچ درخت بڑے تھوڑے ہوندے نا، ریت دے ٹبے ہی ٹبے ہوندے نا، اے بندہ درخت دی چھاں دے کول ون کھلوتا ہے، چلو تھوڑی دیر چھاں تلے لیٹ کے آرام تا کراں چاہ، روٹی بھی پور سواری ہوتے، پانی بھی سواری ہوتے بدھا ہوئے ہے، میرے بھی کہہ ساتھی غور کرے، تھاڑی ماما بہنہ ہی سنیں، دراغ دی چھاں تلے آرام کرنے واسطے سر رکھے تے ندر آ گئی، تھوڑی دیر بعد جا گئی، پریشان تھی کہ اٹھے سواری غیب آئی، سواری بھی گئی، روٹی بھی گئی تے پانی بھی گیا، بھائی کے ٹبے تے چڑھ گیا، چار چپے روپے کھدے لیکن سواری دا نا نشان نہیں،
اس پاتے بھج کے اتنے چڑھ گیا ہے، سواری دا نام و نشان نظر نہیں پیاندا، ہون بندہ پریشان ہو گیا ہے۔ میری دو انگلیاں ویکھنیاں، دو صورتاں، نمبر 1 یا تا پیدل رے دے ٹباں وچ ٹرنا شروع کر دیواں، بھوک تے پیاس دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے مر ویساں۔ نمبر 2 یا اسی درخت دی چھاں تلے لیٹ جاواں، موتاں دیئے تا چھاں تلے تا موت آوے۔ امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندہ درخت دی چھاں تلے لیٹ پیا ہے موت دی انتظار وچ، ذلیل تھی کہ نہ مراں، چھاں تلے تا موت آوے۔ درخت دی چھاں وچ سر رکھن دی دے رہی، بندے نوں نیندر آ گئی۔ تساں ساتھی حضور سائیں دا فرمان سمجھیندیاں دیو تو میں نے اچھا دا سوچا اے بندہ ہون کیوں لیٹا پی ہے، کیری شے دی انتظار آئی؟ میرے بھی کہے ساتھی سر چاونے سر رکھیں تی نیندر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھوڑی دیر بعد کھلی، حیران ہو کے اٹھے سواری نال کھلوتی آئی، پانی چیک کیتا، روٹی وے کی روٹی تے پانی بھی محفوظ آئی۔ بندہ اتنا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا، منہ وچوں غلط لفظ نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں خوشی وچ آ کے اے بندہ غلط لفظ بول بیٹھا، کھن لگا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ خوشی وچ آ کے آکھن لگا اللہ تینوں روٹی دی لوڑ آئی، اللہ تینوں پانی چاہیدا ہے، اللہ تینوں سواری دی لوڑ، اللہ نو کیری لوڑ ہے؟ اللہ نو روٹی دے پانی دے سواری دی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اتنا خوش ہو جائے غلط الفاظ منہ چوں نکل گئے، اللہ تینوں روٹی پانی سواری دی ضرورت ہے، روٹی میں دتی ہے، اللہ تینوں پانی میں دیتا ہے، اللہ تینوں سواری میں دیتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا من شدت الفرح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں اتنا زیادہ خوش ہوئے خوشی دی وجہ تو غلط الفاظ آکھ بیٹھے، آکھنا تا چاہیدہ ہے اللہ مینوں روٹی دی لوڑ ہے، اللہ مینوں پانی چاہیدہ ہے، اللہ مینوں سواری دی ضرورت ہے، ہر شے مینوں دتی ہے، لیکن خوشی بھی چاہ کے غلط الفاظ نکل گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام فرمائیں لوگوں اے تو ایک مثال آئی، میں سمجھاون واسطے تانوں مثال لیتی ہے، اصل گل ہے اے بندہ اتنا زیادہ خوش نہیں، خوشی تو الفاظ غلط نکل گئے، اے بندہ اتنا زیادہ خوش نہیں جتنی گناہگار دی سچی توبہ ویکھ کے اللہ نو خوشی آندی ہے۔ حدیث پاک ساری تیاری بھی نہیں۔ آؤ قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 16واں پر دیکھو نا، اے برتن پیے گلاس ہے، سدھا پیے تا وچ پانی ہے، جے الٹا ہوندا تا کیویں پانی آوے؟ سامن دی بارش ہوئے تے برتن الٹا جا رکھو، ہگ بھی قطرہ رحمت وچ نہ سی تے برتن سدھا پیے، ہلکی بارش ہے ضرور کڑیاں وچ آویندیاں۔ حضرت سلطان العارفین پاؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرمیندن تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، تسبیح پھری موٹے موٹے من کے، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں،
جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہوں تونے لال ہومن کڑھ کڑھ کے ہوں دل پھیرنے دل اللہ دے قرآن دو نبی سونے دے فرمان دو 16واں پارہ سورت دا نام سورت الکہف اے میرے سامنے 16واں پارہ آخری آیت کھلی ہوئے سورت الکہف دی اے آیت نمبر 111 110 فرمایا کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے ہو اللہ کے راہ اعلان اے بالکل آیت آخری حصہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا جیرے بندے نو یقین ہوئے کہ میرے تے موت آمنی ہے اللہ دی بارگاہ میں پیش ہونا ہے رب دی ملاقات کرنی ہے اس بندے نو چاہیے ہے عمل نیک کیتے کرے ساڑے حالات کیا ہیں مارکیٹاں تے بازار تے ساڑے دار آباد ڈانداں لے جلسے آباد تے اللہ دا گھر ویران میں جنہوں نماز نہ پڑھدا میری دھی تے بہن کی میں پڑھ سی میں نماز نہ پڑھدا تو میری بیوی کی میں پڑھ سی مسئلہ سنو ہون میری ماما بہنہ ہی سنیں تساں دوستی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت ایک عورت آ گئی کمدے ڈردے ڈردے عرض کرنے لگی حضرت میرے تو ایک گناہ ہو گیا ہے تساں دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف چا کرے ساتھی نظرہ چاہو اتھا میں مسئلہ عرض کرنا ہے حضرت توڑے تو دعا کرا منائیاں قرآن پاک میں چاہی بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ چھوڑے جیدے بندے تو دعا کراونا جیسے تو انہوں یقین آئے جیندے بندے تو دعا کراونا جے دے جیندہ چھوٹا ہوئے تامی دعا کراونا جے دے جیندہ بڑا ہوئے تامی دعا کراونا جے دے والدین اولاد تو دعا کراویں جے دے استاد شاگرداں تو دعا کراویں جے دے مرشد اپنے مریداں تو دعا کراویں جے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا مرشد کون ہو سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملاقات واتے حاضر ہوئے عرض کی تھی حضرت میں عمرہ دا کرنے سے مکہ شریف جا رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرہ دا کرنے واسطے ویندہ پیئیں اپنے واسطے دعاواں کریں تو اپنی دعاواں وچ سانو بھی نال شریک رکھے آپ وڈے حضرت عمر چھوٹے وڈا چھوٹے دوی دعا کرا سکتے شرط ہے جو زندہ ہوئے اچھا میں نو گرا لے گل نہ سوچا حاجی علاؤدین صاحب جو فوت ہوئے اچھا دسے اچھا انہوں دی برادری دے بندے باقی گرا لے حاجی صاحب جو فوت ہوئے انہوں اپنا جنازہ آپ پڑھائی ہاں نہ تا کرو انہوں میں کوئی اوکھی گل پوچھئے حاجی صاحب اپنا جنازہ آپ پڑھائی یا میں فوت ہو منیا میں ہورن دی گل نہ کرے دا چھوڑو میں فوت ہو منیا تا موت تو بعد میں اپنا جنازہ آپ پڑھ سوں نا دین جھگڑے دا نا نہیں 100 روپے دا کپڑا لونا ہوئے تے 10 دکانہ پھر دے ہیں دین دی تحقیق نہیں کرنی رولے کی میں مکسن پارٹی بادی کی میں ختم ہو سی فوت ہو گئی ہے بندہ غسل دیتا سے کفن پوایا جنازے گاہ لے کے گئے ہیں سامنے میت پیا ہوئے اسان نیت کرن لگے نیت کی دی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واتے حاضری سمیت دے
سبحانک اللہم بھی پڑھا سے، درود شریف بھی پڑھا سے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سارے جیندے مسلمانوں نو بھی بخش، اے جڑا میت سامنے بھی اس نو بھی بخش، سامنے موجود ہے اپنے واسطے دعا نہیں منگ سکدا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ میں غلط آکھے کوئی ساتھی اٹھی کھلوے، مولوی صاحب غلط آکھدا پیاں، ساڈے گراں دے مردے اپنا جنازہ آپ پڑھ دین، آکھو میں تو وہ گل بیٹھا کرے نا جرے اتفاقی گل ہے، اختلافی گل تو میں کی تھی کو نہیں۔ سامنے میت پیا ہوئے ہے، اپنی زبان نو ہلا کے اپنے واسطے بخشے دی دعا نہیں منگ سکدا، اسا مردے دی بخشے دی دعا پہ کرے نے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ تے گل مسلمان نو کیوں سمجھ نہیں آندی پئی؟ سامنے پیے اپنے واسطے بخشے دی دعا نہیں منگ سکدا، ساری دعا دا محتاج ہے۔ تے جس ویلے منا من مٹی دے تلے دفن ہو گیا ہے، ہن ساڈے واسطے دعا کیویں کر سکدا ہے؟ میرا بھائی مردہ سامنے ہے، اساں بخشی دی دعا کرنی ہے، یہ مردہ دفن تھی گیا ہے تاویں اساں بخشی دی دعا کرنی ہے۔ جیندے تو دعا کراونا جیسے تے جیرا ایماندار فوت ہو گیا ہے اس واسطے بخشی دی دعا کرنا جیسے۔ یہ کوئی جھگڑے دی گل نہیں، اور میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں، گواہ بنو سارے، اللہ میرے دل دا حال جان دے، میں دن قیامت دے تونوں سرے سا گواہی واسطے۔ اللہ دا قرآن جس نو ولی آکھے، جرا اس نو ولی نہ منے، ایسے بندے نو میں مسلمان بھی نہ سمجھدا۔ اللہ دے سچے ولی دی جتی میرے سر دا تاج، اللہ دے سچے ولی دے قدمہ دی مٹی میری اکھیاں دا سرما، اولیاء کرام دی ولایت برحق، شان برحق، رتبہ برحق۔ لیکن جس ویلے دنیا تو ٹر گئے اسا انہاں دے اعلی درجات دی دعا کرنی ہے، اسا انہاں دی مغفرت دی دعا کرنی ہے، اسا انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ وچ اونچے درجے کرن دی دعا کرنی ہے۔ جیندے ولی تو دعا کراونا جیسے تے جڑا ایماندار دنیا تو ٹر گیا ہے اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنا جیسے۔ قبرستان بندہ جاوے دعا کرے، اللہ جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سارا دی مغفرت کاملہ کرتے اعلیٰ درجے بلند کر جیسے۔ موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دی مائیت، حضرت دعا کروا میرے کل گناہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہی؟ میں دعا کرے نا گناہ تا دس، ہن اے عقیدہ رکھا ہے مرد دم تک میں بھی رکھنا ہے۔ عقیدہ سنو، ساری کائنات دے انساناں وچ سوائے انبیاء کرام علیہ السلام دے کوئی بھی گناہاں تو پاک نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے سارے دوستوں، میں بھی رکھنا ہے۔ گناہ کرنا تا بات دی گل ہے، اللہ اپنے پیارے نبی دے دل وچ گناہ دا خیال بھی نہیں آون دیندا۔ پیغمبر دا دل گناہ دے ارادے تو ہی پاک، باقی ہر بندے تو کمی بیشی تھی ویندی ہوندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہی؟ اچھا تا دس سوچا، میں حوالہ کھولا، قرآن سچ ہے نہیں، جیرے سچا بنے دن او دس بات، قرآن سچ ہے، اللہ دا قرآن سچ ہے۔ او ہن فیصلہ سنو، 28 پارہ سورت دنا سورت التغابن، فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ آیت نمبر 4 سورت تغابن تے 28 پارے تے میری انگلی ہے۔ آسمان و زمین دی ساری مخلوق دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے۔ جو تساں چھپیں دے ہو تے ظاہر کریں دے ہو اس نو جانن والا بھی اللہ ہے، تے انسان دے دل دے ارادے جانن والا بھی صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بی بی دے دل دا حال تک کوئی نہ جان دے جو کیڑا گناہ کیتا سے، بھئی گناہ دس نا، میں دعا منگ سا اللہ ہی دا گناہ معاف کر فلانا۔ میں نے ایک عورت آکھن لگی حضرت میرے تو غلط کام ہو گیا ہے، میں ہن محتاط طرف بولے سا،
میں لوس ٹاک دا مخالف ہاں، غور کرو بڑے ساتھی، میرے تو غلط کام ہو گیا ہے، انسان غلطی ہو گئی تے غلط کام تو بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں اپنے گناہ نو چھپاون واسطے اپنے معصوم پتر نو ہتھاں نال قتل کر چھوڑے، نہ پتر ہو سی نہ گناہ دا پتہ چل سی، لوگاں تو آکھنا ہی او ظالماں تیری